सीखिए सीखिए ذرا زور سے ایک مرتبہ آقا کی محبت میں ہاتھوں کو بلند آواز سے اٹھائیے اور جی لگا کر کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ارے بیوی کی قدر پوچھئے آقا سے پوچھئے, شوہر کی قدر آپ خدیجہ سے پوچھئے, بیوی کی قدر پوچھئے آقا سے پوچھئے, بیوی کی قدر پوچھئے آقا سے پوچھئے, شوہر کی قدر آپ خدیجہ سے پوچھئے, شوہر کی قدر آپ خدیجہ سے پوچھئے, شوہر کی قدر آپ خدیجہ سے پوچھئے, رشتوں کا اقتدار, رشتوں کا اقتدار, رشتوں کا اقتدار نبی نے بتا دیا, دو اجنبی دلوں کو خدا نے ملا دیا, دو اجنبی دلوں کو خدا نے ملا دیا, دو اجنبی دلوں کو خدا نے ملا دیا. صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے بڑے بھائی حافظ و قاری مولانا صفی اللہ صاحب بیٹھے ہیں. میں ان کی دعاؤں کو لے کر ایک شعر ذمہ داری کے ساتھ, اس لیے کہ اس دور میں کچھ ہو نہ ہو لیکن بھیا شادی میں تو ڈی جے گانے بجتے ہی بجتے. ہاں میں نے میٹنگ بلائی, سب کو بلا کر کے مدرسے میں میٹنگ کی کہ گانے نہیں بجنا چاہیے, ڈی جے نہیں بجنا چاہیے, لیکن الحمدللہ کنٹرول کچھ ہوا ہے. آپ کا بڑا شکریہ, شکریہ تو ادا کرتا ہوں لیکن کرنا بھی چاہیے. لیکن آپ سب سے اچھی بات یہ کہ گناہوں سے بچ رہے ہیں. گانا ڈی جے بجانا, گانے بجانا آپ تو بجا ہی رہے ہیں, لیکن جن جن کے کانوں تک گانے کی آواز پہنچ رہی ہے ساروں کا گناہ آپ ہی کو ملے گا جن کے یہاں سے گانے کی آواز بلند ہوگی. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, اس لیے کہ گانے کی آواز جو سنتا ہے جو گانے بجاتا ہے کل میدان محشر میں اس کو اتنا بڑا عذاب دیا جائے گا کہ اس کے کان میں شیشے پگھلا کر کے اس کے کان میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر, شیشہ پگھلا کر کے اس کے کان میں ڈالا جائے گا جو گانے بجاتے ہیں, گانے سنتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے عذاب سے میں ڈرنا چاہیے. اسی لیے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے میٹنگ بلائی اور ماشاءاللہ کافی کامیاب میٹنگ رہی. اس پہ عمل ہو رہا ہے لیکن ابھی 100% عمل نہیں ہو رہا ہے, ابھی بھی کمی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور جتنی جو خرافات یہ کر رہے ہیں ہم آپ, یہ خرافات سے بچ جائیں. شادی اس طرح کریں جیسے نبی نے شادی کی ہے. میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں, دو پیغام دے رہا ہوں. گانے ڈی جے نہ کر کے ہمارے مسلم بھائی نے, ہمارے توصیف بابو نے کیا کیا ہے ملاحظہ فرمائے. اس دور پرفتن میں یہ ہمت کی بات ہے, اس دور پرفتن میں یہ ہمت کی بات ہے. شادی میں نعت خوانی محبت کی بات ہے, شادی میں نعت خوانی محبت کی بات ہے. اس دور پرفتن میں یہ ہمت کی بات ہے, شادی میں نعت خوانی محبت کی بات ہے, شادی میں نعت خوانی محبت کی بات ہے. حلب کی عطا رب کی عطا سے, رب کی عطا سے یہ جلسہ انہوں نے سجا دیا. دو اجنبی دلوں کو خدا نے ملا دیا, دو اجنبی دلوں کو خدا نے ملا دیا. آخری شعر, ان کے ماں باپ کی تمنا, نعیم بھائی اور ان کی اہلیہ کی کیا تمنا. ہر ماں باپ کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ہماری رہتی زندگی تک, ہمارے بار نہیں, اللہ نے زندگی دی ہے, بیٹے دیے, بیٹی دی ہے, تو ہر ایک کی خواہش اور یہی تمنا ہوتی ہے کہ میرا جنازہ اٹھنے سے پہلے میری بیٹی کی ڈولی اٹھے.
نا میرے بیٹے کا صحرا سے بھی ہر ایک کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جس کے ماں باپ سلامت رہتے ہیں اور ان کی سلامتی میں بیٹے بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے بڑا اچھا ہوتا ہے، ورنہ پھر دھیان کوئی نہیں دیتا، نہ تو بھائی دھیان دیتا ہے، نہ رشتہ دار دھیان دیتا ہے، نہ گھر والا دھیان دیتا ہے۔ واقعی ماں باپ کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی بات ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائے نعیم صاحب کے حوالے سے، یہ شعر ماں باپ کے حوالے سے، ان کی والدہ بستر کلالت میں ہے، انشاءاللہ واسطے دعا کر رہی ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ شعر سنیے گا محبت کے ساتھ، جھوم کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ مدت سے آرزو تھی یہی والدین کی، مدت سے آرزو تھی یہی والدین کی، ڈولی اٹھے گی میرے یہ دل کے چین کی، ڈولی اٹھے گی میرے یہ دل کے چین کی، مدت سے آرزو تھی یہی والدین کی، مدت سے آرزو تھی یہی والدین کی، ارے گھر سے یہ ڈولی اٹھے گی یہ میرے بیٹی کی، گھر سے بھی ڈولی اٹھے گی میرے بیٹے کی، رب کی عطا رب کی عطا سے بیٹی کا، رب کی عطا سے بیٹی کا، رب کی عطا سے بیٹی کو گھر سے ودا کر دیا، دو اجنبی دلوں کو خدا نے ملا دیا، دو اجنبی دلوں کو خدا نے ملا دیا، دو اجنبی دلوں کو خدا نے ملا دیا، رب کا کرم ہے آج یہ جوت دکھا دیا، دو اجنبی دلوں کو خدا نے ملا دیا۔ سلام پڑھیں گے۔